نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ حدیث پاک کے راوی ہیں، حضور نے ارشاد فرمایا علی فاطمہ، اب حضور نام لے کے واضح فرما رہے ہیں، نام لیے حضور نے، علی فاطمہ حسن حسین، فرمایا جو ان سے صلح کرے گا وہ مجھ سے صلح کرے گا، جو ان سے جنگ کرے گا وہ مجھ سے جنگ کرے گا، اور جو ان سے محبت رکھے گا وہ مجھ سے محبت رکھے گا۔ سن 60 ہجری میں کیا ہوا، خلافت کے کیا معاملات تھے، کیا نہیں تھے، ہمیں اس میں جانا ہی نہیں ہے۔ اللہ اگر ہمیں اس طرف جانا ہی نہیں ہے، حق پر حسین ہی ہے، دور کسی کا بھی ہو حق پر حسین ہے، دور کسی کا ہو حق پر علی ہے، بولو سبحان اللہ۔ یہ اہل سنت کا موقف ہے، وقت کسی کا بھی ہو، دور کسی کا بھی ہو، جنگ کوئی بھی ہو، جنگ صفین ہو، جنگ جمل ہو، کوئی بھی جنگ ہو، اہل سنت کا موقف بیان کر رہا ہوں۔ اللہ جکار ممبر و بیٹھ کر اچھل کر اہل بیت کی تعریف کو کم نہیں کر سکتے۔ اللہ جکار دور کسی کا ہو، جنگ کوئی بھی ہو، حق پر علی ہے، حق پر علی ہے، دور کسی کا ہو حق پر حسن ہے، دور کسی کا ہو حق پر حسین ابن علی ہے۔ اللہ جکار صبح قیامت تک ہر شخص یہی کہے گا کہ وقت کسی کا بھی ہو، دور کسی کا بھی ہو، تاریخ کے عرب نے کچھ بھی لکھا ہو، لیکن میرے آقا کی زبان مبارک سے واضح طور پر میرے آقا نے فرمایا حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ، حق علی کے ساتھ، قرآن علی کے ساتھ، علی قرآن کے ساتھ۔ فرمایا میرے آقا نے فرمایا اہل بیت اور قرآن کبھی جدا نہیں ہوں گے، اہل بیت اور قرآن کبھی جدا نہیں ہوں گے۔ یہی وجہ ہے کہ 60 ہجری میں لوگوں نے دیکھا کہ سر پاک نیزے پر ہے، لیکن اس سر پاک سے قرآن کی تلاوت کی آواز آ رہی ہے۔ حسین ابن علی نے اس وقت بھی قرآن کو نہیں چھوڑا۔ اللہ اگر پھر حسین معاذ اللہ غلط کیسے ہو سکتا ہے؟ یزید کا کوئی قصور ہی نہیں تھا، تو میں نے کہا پھر کس کے باپ کا قصور تھا بھائی؟ قصور کس کا تھا میرا؟ حضرت امیر المومنین نے فرمایا کہ اگر کوئی بھی بھوکا مر جائے اس کے بارے میں عمر سے پوچھا جائے گا، عمر سے پوچھا جائے گا، اور یہاں اہل بیت اطہار کو 6 ماہ کے لیے اس کو شہید کر دیا جائے، حضرت وقار 18 سال نوجوان حضرت قاسم کو شہید کر دیا جائے، علی اکبر کو شہید کر دیا جائے، امام حسین پاک رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا جائے، اس کا قصور کس پر جائے گا؟ اس کا ذمہ کس پر جائے گا؟ حضرت وقار مدینہ طیبہ پر حملہ ہو جائے، مکہ پاک پر حملہ ہو جائے، اس کا قصور کس پر جائے گا؟ تو 10 محرم الحرام مولا حسین پاک رضی اللہ عنہ کربلا میں جو شہادت ہے، صبح قیامت تک جب جب یہ دن آئے گا لوگوں کے چہروں سے نقاب ہٹ جائیں گے، اصل اور نقل کی پہچان ہو جائے گی کہ اصل دین کا وارث کون ہے اور نقل کون ہے۔ اللہ کا اصل وہی ہے کہ جو آج 10 محرم الحرام کے دن بھی حسین کی فضیلت، حسین کی عظمت، حسین کی شان کو بیان کرے، ہم سمجھ جائیں گے یہی دین کا اصل وارث ہے، یہی دین کی اصل ترجمانی کرنے والا ہے۔ اور آج کے دن بھی کوئی یزید کی تعریف کرے اور یزید کی عظمت کو بیان کرے معاذ اللہ، تو ہم سمجھ جائیں گے کہ اس نے نہ دین سے کچھ لیا ہے، نہ قرآن سے کچھ لیا ہے، نہ صاحب قرآن سے کچھ لیا ہے۔